हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और अपने आप को इबादत के लिए तैयार करेंगे। सब खुदावंद की हुजूरी में झुक जाएं और दुआ करेंगे। सब दुआ करें। अपने आप को खोलें खुदावंद के लिए और उसे कहें कि खुदावंद मैं अपना खुदावंद तेरी हुजूरी में रहता हूँ, रखती हूँ। और एक खुदावंद मैं तेरी रेवरेंस में खड़ी होती हूँ कि खुदावंद तू भला तेरी शफ़क़त अपनी है। तू जैसा और कोई खुदा नहीं, तू जैसा और कोई बादशाह नहीं, कोई चरवाहा नहीं। क्योंकि खुदावंद तूने फरमाया कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अच्छा चरवाहा है, तू अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हम्द करते हैं। और एक खुदावंद खास तौर पर अपने आप को खुदावंद तेरी ताबिया करते हैं ताकि खुदावंद आज इब्लीस की सारी कुव्वतें शर्मिंदा हो जाएं और खुदावंद हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। हाज़िर जमात पर खुदावंद तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं। जो पहुँच चुके हैं खुदावंद उन पर तेरे पाक रूह का नज़ूल हो। जो अभी तक नहीं है खुदावंद उनको भी जल्द हमारे दरमियान ले आ ताकि खुदावंद हमारे साथ मिलकर ईमानदारों की मंडली की सूरत में खुदावंद तेरी बंदगी करें, तेरी वर्शिप करें, तेरी इबादत करें। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमेशा अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानता है। क्योंकि खुदावंद तूने फरमाया है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जलाल से बड़े खुदावंद तो हमें मांगना सिखाता है। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम तेरे बेटे यीशु के वसीला से अब खुदा तेरी हुजूरी में डायरेक्टली पहुंच सकते हैं और खुदा तुझसे मिना जाते पेश कर सकते हैं। अपनी वो बातें जो खुदा हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, हम तेरी पाक हुजूरी में आकर तुझसे शेयर कर सकते हैं और तुझसे मांग सकते हैं। और तो अपने बेटा के वसीला से खुदा हमें मुहैया करता है। वही एक ऐसा रास्ता है जिसके वसीला से हमें सब कुछ मिल जाता है। हमें निजात मिल जाती है, हमें बरकत मिलती है, हमें शिफा मिलती है, हमें अक्ल और दनाई मिलती है। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और जलाल से बड़े खुदा हम और इसकी देखी और अनदेखी कुव्वत को यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं और अभी से यीशु के नाम से बांधते हैं, दूर करते हैं ताकि वो हमें से किसी को भी यहाँ बैठे हुए डिस्टर्ब न करने पाए। बल्कि खुदा जहाँ तेरा रूह है वहाँ मुकम्मल ज़ाती है। जाली खुदा हम तेरे रूह में होकर एक खुदा तेरी वर्शिप करना चाहते हैं, तेरी वडियाई करना चाहते हैं, तेरी बंदगी करना चाहते हैं। क्योंकि खुदा तो रूह है और तू चाहता है कि तेरे परस्तार जो हैं वो रूह और सच्चाई से तेरी बंदगी और तेरी इबादत करें। जलाल से बड़ी खुदा तू अपने जलाल के लिए हर एक को उठा खड़ा कर, अपने नाम की खातिर हर एक को उठा खड़ा कर ताकि खुदा तेरे नाम की खातिर वो गवाही दें, तेरे नाम की खातिर खुदा वो आगे बढ़ें और चलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं और चलते जाएं। इधर ना मुड़े उधर ना मुड़े बल्कि सीधा तकते जाएं और तेरे काम को आगे बढ़ाते जाएं। डाली खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हम्द, तेरी सिताइश हो। खुदा बात के शुरू से लेके आखिर तक खुदा तो हमेशा हमारी मदद करना, रहनुमाई करना। ओ यीशु तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। यीशु के पाक और मुकद्दस और मीठे नाम से सब कुछ मांग लेते हैं, आमीन। बात के शुरू में हम गीत गाएंगे 140, दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो के क्रूस से जारी। हालेलुया। दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो के क्रूस से जारी।
148 गाएंगे साम नंबर 184। उसका ये पहला हिस्सा है। करो रब दी हुण वड्याई, सब आसमाना दी उचाई, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। वन फोर्टी एट पहला हिस्सा करो रब दी हुण वड्याई, करो रब दी हुण वड्याई, प्रेज द लॉर्ड। करो तारीफ कहाँ तक? बुलंदी तक। हालेलुया। तो इसी के साथ ही हम ज़बूर गाएंगे 139। ये बड़ा अच्छा ज़बूर, मेरा पसंदीदा ज़बूर है ये। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। ये कहना बुलंदी बजा जाऊं,
ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ, ਵਿਛਾਵਾਂ ਬਿਸਤਰਾ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ। God is everywhere. Hallelujah. He is omnipresent and He is everywhere, wherever you go, in heaven or anywhere in this universe. God is there. Every star. खुदा के बनाए हुए लोग क्या समझते कि हम मार्स पे चले गए। पिछले इस महीने में हमने देखा कि नासा कंपनी ने शटल भेजा जो मार्स पर गया है। सबको पता है ना इस बात का? यस। तो लोग समझते हैं कि हमने बड़ा मार लिया बहुत, लेकिन गॉड इज देयर टू, यू सी, एंड दे विल सी दैट द गॉड इज देयर। प्रेज द लॉर्ड। आई सेड प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां, हजूरी तेरी तो चुप के मैं केड़ी तरफ नु नसां। 139 खुदाया तेरी रूह
हालेलुया। आइए हम दुआ मांगेंगे, सब खुदा उनकी हज़ूरी में झुक जाएंगे। ये खास पे रिक्वेस्ट आई है आज, भाई नदीम ने मुझे ये टेक्स्ट भेजा है और उन्होंने कहा है कि मिस रिमशा मिसराक के लिए दुआ करना है, जिसका ताल्लुक इस्लामाबाद से है और ये छोटी बच्ची है और इसको 10 पेज ऑफ कुरान के जलाने के इल्ज़ाम में 17 अगस्त को अरेस्ट किया गया और इसके लिए, उसकी सलामती के लिए दुआ करना है। हालेलुया। और सब दुआ करेंगे और हम जानते हैं कि जब हम दुआ करते हैं तो खुदावंद के फरिश्ते हरकत में आते हैं। We have seen this scene in the book of Acts. जब पौलुस रसूल और उसके साथी जब जेल में थे तो दुआ कर रहे थे, तो क्या हुआ था कि जो दुआ करने का रिजल्ट था वो ये हुआ कि खुदा का फरिश्ता वहाँ पर आया और जेल की जो दीवारें थी वो हिल गईं और बिल्कुल वो पूरा जेल खाना जो था वो हिल गया था। हालेलुया। और उसके दरवाजे खुल गए। तो जब हम दुआ करते हैं तो खुदावंद के फरिश्ते हरकत में आते हैं। तो हम इस बच्ची के लिए दुआ करेंगे, इसका नाम रिमशा है, रिमशा मिसराक, इसके लिए हम दुआ करेंगे। हालेलुया। ताकि खुदावंद इसको तसल्ली दे, इत्मीनान दे और इसकी मदद मुहैया करे, अपने फरिश्तों को भेजे ताकि इसका केस जो है वो डील करें। और जब भी कोई टेढ़ी कौम जो है वो खुदा के लोगों को तंग करती है तो फिर खुदा उनको जवाब देता है। खुदा का अपना एक तरीका हमने बाइबल में देखा है कि खुदा ज़लज़ले भेजकर कौम से बदला लेता है। खुदा जो है वो बुलाएं नाजिल करता है। जब लोग उसके लोगों को तंग करते हैं तो खुदा मूसा के दौर में हम देखें कितनी बुलाएं फ़िरौन उसके लोगों पर खुदा लेके आया। तो इस तरह से खुदा जो है वो मजबूर कर देता है कौमों को कि वो उसके लोगों को जाने दे और आज़ादी दे। तो हम खुदावंद यीशु के नाम से खुदा बाप के सामने झुकते हैं और इस बच्ची रिमशा को यीशु के नाम में उसकी पाक हुजूरी में लेके आते हैं। यीशु मसीह के नाम से जिन्होंने उसे अरेस्ट किया है, जिन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया है, यीशु के नाम में खुदा उनके दिलों को बदल डाल, उनके दिमागों को बदल डाल, ताकि वो सच्चाई को जाने कि किसी को क्या ज़रूरत है कि वो कुरान के इन पेजेस को जलाए या इस तरह की हरकतें करे। खुदावंद ये तो जानता है कि ये तेरे लोगों को तंग करने का एक तरीका बनाया गया है। ओ जलाल से बड़े खुदावंद, हम तो तेरे ही सामने खुदा आते हैं, अपनी इल्तिजाएं खुदावंद तेरे सामने रखते हैं और इस छोटी बच्ची को यीशु के नाम में खुदा हम तेरी हुजूरी में रखते हैं और इसकी आज़ादी के लिए खुदा हम इल्तिजा करते हैं। तो अपनी इस बच्ची को खुदावंद को मुकम्मल आज़ादी बख्श दे और खुदावंद अपने फरिश्ते को भेज ताकि वो इस कौम को डील करे, ताकि वो इन लोगों के साथ डील करे, ताकि वो इसकी आज़ादी का बंदोबस्त करे। अपने फरिश्ते को खुदावंद को भेज, हुक्म को जारी करे खुदा अपनी बच्ची के लिए, खुदा अपनी बच्ची के लिए खुदावंद अपने फरिश्तों को भेज दे आज़ादी का बंदोबस्त। जमायत पर खुदावंद बरकत चाहता हूँ, एक एक भाई खुदावंद तेरे रूप को दोबारा छुआ देखना चाहता हूँ। शेरों की मानव से बचाने वाला और अपनी बच्ची को तू बचा तू उसको महफूज रखा। तेरा शुक्र खुदा, तेरा वादा है कि जब खुदा तेरे नाम से खुदा जाके जब लोग मुनफिक होते हैं तो खुदा वो तुझे सुनता है। हालेलुया। हम बड़ा शुक्र करते हैं, तू हमारा जिंदा खानदान को तू अपनी हिफाजत में ले और तेरे पास मुंह में छुपाते हैं। तुमको सबको खुदावा तू अपनी हिफाजत में रख और खुदावा का मौका दिखा। हालेलुया खुदावा, हालेलुया।
یسوع کے نام، یسوع کے نام، ہاللیلویا۔ ابھی ہم اس بچی کی یاد میں یہ گیت گائیں گے، اکھیاں چکنا ہمیں ول پہاڑاں، مدد لئی میں کس نو پکاراں۔ 121 نمبر یہ زبور ہے، سام نمبر 121 سام نمبر۔ اکھیاں چکنا ہمیں ول پہاڑاں، مدد لئی میں کس نو پکاراں۔ اکھیاں چکنا ہمیں ول پہاڑاں، مدد لئی میں کس نو پکاراں۔ اکھیاں چکنا ہمیں ول پہاڑاں، مدد لئی میں کس نو پکاراں۔ مدد لئی میں کس نو میری مدد رب آپ آیا،
ان کا شکر ادا کرتے ہیں ساری باتوں کے لیے، خاص طور پر اچھے موسم کے لیے جو اس نے آج ہمارے لیے مہیا کیا ہے. اور لاسٹ ویک جو ہے یہ میرے لیے کافی بیزی گیا ہے دعا میں. چند کیسز جو تھے وہ اس طرح کے تھے کہ پڑھا ہمارے بھائی ہیں کہ امریکہ سے جن کو بلے شاہ چمڑا ہوا ہے اور 91 سے اس کو یہ تکلیف ہوئی. 93 میں اس کو کافی زور کیا اور ابھی اس کے کام پہ گھر میں ہر جگہ پہ ٹربل ہی ٹربل جو ہے وہ دے رہا. تو جب اس نے پہلے دن فون کیا، جو امریکہ میں کافی لوگ ہیں جو مجھے اسی حوالے سے جانتے ہیں، اور ان کو نمبر دیا گیا کہ آپ یہاں پر فون کریں تو آپ کی مدد کی جائے گی. تو اس کا جب فون آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ بڑا پرانا کیس ہے اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں جاتا، بڑے لوگوں سے دعا کروائی ہے، بڑے بڑے پہنچے ہوئے لوگوں کے پاس میں گیا ہوں. پہنچے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں خدا کے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوں. میں اس لوگوں کا کھل کے بیان نہیں کر سکتا، ذکر I don't want to know that. تو پہنچے ہوئے جو ہوتے ہیں ان سے بھی کچھ نہیں بنا. تو جب میں نے پہلے دن اس کے لیے دعا کی تو تقریباً 1.5 گھنٹہ فون پہ میں اس کے لیے دعا کرتا رہا اور وہ کنٹینیو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دعا میں نہ تو میں کہوں گا کہ یہ کتے کی آواز ہے، نہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو جن جانوروں کو میں جانتا ہوں ان میں سے کسی جانور کی آواز نہیں تھی، لیکن اس ملتے جلتے جیسے ولف کی یا کتے کی یا گیدڑ کی آواز ہوتی ہے نا، اس طرح کی آواز نکالتا. اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ اس کا کیا چکر ہے، تو مجھے بتانے لگا کہ یہ وہ صرف بتاتا ہے کہ میں ابھی کروں، صرف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آواز اس لیے نکالتا ہوں کہ میں ادھر ہی ہوں. اور کیا کرتا ہے، سونے نہیں دیتا ہے. چنگا بلے شاہ بھائی انہوں سون نہیں دینا، لوگ ہوتے دھمال پاپا مر جاتے ہیں، بلے شاہ ملا کے انہوں سون نہیں دینا سی. اور کرتا کیا کہ جب وہ سویا ہوتا تو اس کے دماغ میں آگے بہت اونچی اسی طرح کی آواز نکالتا ہے، اتنی ہائی پچ کی کہ وہ اٹھ بیٹھتا ہے. اس کے بعد اس کو پھر نیند آتی نہیں ہے، جو ڈرتا سوتا بھی نہیں، اس کے ڈر کے مارے، کیونکہ دماغ بہت زیادہ ہرٹ کرتا ہے، اس کے بعد درد ہوتی ہے. تو میں نے اس کے لیے دعا کی. دوسرے دن پھر اس کا فون آیا، یہ صرف بتانے کے لیے کہ آج میں بالکل ٹھیک سویا ہوں، خدا ان کا شکر ہے کہ مجھے اس نے ڈرایا دمکایا نہیں ہے. اس کے بعد پھر میں نے اس کے لیے دعا کی تو کم آواز نکالی گئی. تیسرے دن اس کا پھر فون آیا، مجھے بتایا کہ یہ 2 راتیں تو میں نے نکال لی، بڑی اچھی نیند آئی ہے. تو آج میں پھر سونے کے لیے جا رہا تھا تو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ دوبارہ میرے کو اٹیک کرے گا. میں نے بولا کہ یہ خدا کے لوگ جو پھر جاتے ہیں نا، یہ ان کے لیے یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ خدا کا کلام اپنے اندر اس کو جان نہیں پکڑنے دیتے، اور وہ اس لیے وہ ان کا جو ہوتا ہے نا فیتھ وہ اتنا نہیں رہ جاتا ہے. میں نے اس کو بتایا کہ دیکھیں آپ اس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یو ویٹنگ فار ہم، از ناٹ کمنگ بٹ یو ویٹنگ فار ہم. اس یور فلیشلی جو ڈیزائر ہے وہ اس کے بغیر اب رہ نہیں سکتے، کیونکہ اتنے 91 سے آپ فیلوشپ میں ہو اور تیرا میں نے ظاہر سی بات ڈور بند کر دیا ہے، اب بات چیت نہیں ہوتی، تو ظاہر سی بات ہے کہ تیرا دل کرتا ہے تو اس کو بند کر. مطلب یہ تو ہے، کیونکہ تو بات تو کیوں اس کے ساتھ ایسی کرتا ہے. اس نے بتایا کہ وہ اس لیے کہ وہ کچھ ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو پھر جواب دینا ہی پڑتا ہے. That's the only thing. God created you
for his own fellowship, not for the fellowship of devil. You see, you must speak to God, not to him. کٹ آف ہونا چاہیے. تو اس لیے خدا کا شکر ہے کہ اس نے شفا پائی ہے. ابھی یہ 3 دن ہوئے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک سو رہا ہے. ابھی تک اس کی کوئی اس طرح کی رپورٹ نہیں پہنچی کہ اس کو اس نے آ کے جگایا ہے یا تنگ کیا ہے. تو آپ سے درخواست ہے کہ جب آپ دعا کرو، بھائی کا نام ندیم ہے، آپ اس کے لیے ضرور دعا کرو. امریکہ میں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پلیز ہم لوگوں کے لیے کہنا اور دعا کرنا، اور دوسرے جو بھائی دعا کرنے والے ہیں ان کو بھی کہو کہ میرے لیے دعا کریں تاکہ خدا اس کو شفا دے. تو یہ گواہی ہے ایک بہت بڑی کہ خدا اس کی زندگی میں کام کر رہا ہے اور آگے بھی کرے گا. پریز دی لارڈ. جو سنڈے اسکول کے بچے ہیں وہ نیچے چلے جائیں گے. اس کے بعد پھر ہم خدا کے کلام پر جو ہے وہ تھوڑا غور کریں گے. عبرانیوں کا خط اس کا 3 باب، اس پر ہم آج دیکھیں گے. Hebrew chapter 3 12 پر. عبرانیوں کا خط اس کا 3 باب، اس کی 12ویں آیت جو ہے اس پر آج ہم غور کریں گے. اور میں چاہوں گا کوئی بھی بھائی یا بہن اس کو بلند آواز سے کلیسیا کے لیے پڑھیں گے. 3 باب اور اس کی 12ویں آیت جو ہے. آئے بھائیو، خبردار، تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے. ہاللیلویا. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی بڑی برکت ہو. تو یہاں پر دیکھیں کہ آپ نے سائن بورڈ دیکھے ہوں گے لکھے ہوئے، جن کے اوپر بڑا بڑا یہ لکھا ہوتا ہے خبردار، پھر چھوٹا سا آگے لکھا ہوتا ہے جو جس بات سے بھی خبردار کیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کسی ایسے ایریا میں چلے جائیں، جیسے آپ آج کل چھٹیاں ہیں، بچے جاتے ہیں زو دیکھنے کے لیے، تو اکثر ایسے سائن بورڈ آپ کو ملیں گے، خبردار لکھا ہوا ملے گا آپ کو. بی اویئر. تو جب بھی یہ ورڈ جب بی اویئر جب خبردار لکھا ہوا آپ کو ملتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے آگے؟ وارننگ. It's like a warning about the danger. Warning about something which is very very important for you. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں کا مصنف جو ہے وہ لکھتا ہے آئے بھائیو. آئے بھائیوں کا مطلب ہے چرچ کے لیے بھائیوں کا جو ٹرم ہے، ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے نیو ٹیسٹامنٹ میں. اوکے. تو کہتا ہے آئے بھائیو خبردار. کیا لکھتا ہے؟ آئے بھائیو خبردار، تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے. تم میں سے کسی کا بھی ایسا برا دل نہ ہو. پھر لکھا ہے بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے. کیونکہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ جو دل ہے اس میں چونکہ خون کی جو گردش ہے وہ ہوتی ہے، یہ پمپ کرتا ہے خون کو، اور خون میں انسان کی جان ہوتی ہے. ہوتی ہے. جہاں دل کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا بندہ آپ کی جان کے بارے میں لکھتا ہے. دل نہیں بھیجتا، نہ یہ گھومتا ہے، نہ یہ فیصلے کرتا ہے. سول جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے. جان جسم میں جو ہے اس کا اپنا مائنڈ ہے، اس کی اپنی ایک سوچ ہے.
اس کا ایک اپنا دارومدار ہے جس پر وہ قائم ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ لکھتا ہے کہ چرچ میں جو لوگ ہیں، آئے بھائیو، چرچ جو ہے، چرچ میں جو لوگ ہیں، خبردار تم میں سے کسی کا بھی ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے. وارننگ 2000 سال پہلے دی گئی، بہت سالوں پہلے یہ وارننگ دی گئی. اور آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ پادریوں کو مندروں میں دیکھتے ہیں، پادریوں کو مسجدوں میں دیکھتے ہیں، پادریوں کو ہم جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں ایسی ایسی جگہوں میں دیکھتے ہیں جہاں ان کا جانا روا نہیں. ایسا کیوں ہے؟ بڑے بڑے ایمان والے جو ہیں وہ ایمان سے منکر ہو گئے ہیں. بڑے بڑے جو خادم الدین ہیں اب وہ ورجن میری پر بلیو نہیں کرتے کہ شی واز ورجن. کہتے ہیں جی وہاں پر جی ینگ وومن لکھا. تو اس طرح بہت ساری ورڈنگ جو ہیں وہ اس کو ٹویسٹ کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ جس طرح سے ہمارا دل جو ہے وہ برا اور بے ایمان ہو گیا ہے اسی طرح دوسرے کا بھی ہو جائے. وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دل لبھانے والی باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا جائے، تاکہ جو ان کی سوچ ہے خدا کے بارے میں، وہ ان کی پرسنل سٹیٹمنٹس ہیں خدا کے بارے میں، تاکہ لوگ ان کی پیروی کرنا شروع ہو جائیں. لوگ کہ ہاں یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ بھی تو پادری، وہ بھی پادری ہے، اے گل ٹھیک کہندا ہے، اے دی گل سنو. کیوں ایسے کہتا ہے؟ وہ اس لیے کہ اس کو گناہ کرنے کے لیے بہانہ چاہیے، اس کو برے کام کرنے کے لیے بہانہ چاہیے، اور وہ خدا کے کلام میں سے چن کر باتیں نکالتا ہے تاکہ لوگوں کو بتائی جا سکیں، جس پر وہ خود چلتا ہے. اس طرح کی باتیں جو ہے وہ دوسروں کو سکھاتا ہے. لیکن خدا کا بندہ پہلے سے بہت پہلے کی یہ بات ہے لکھی ہوئی، وارننگ دیتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو لوگ چرچ میں آتے جو بلیورز ہیں. آج کا کلام جو ہے یہ نان بلیورز کے لیے نہیں ہے. I'm not talking to the non-believers. Hallelujah. We are all believers. We believe Jesus. We are believers. And we must know these things. یہ ہمان نہ ہو جائے، چونکہ جو شخص ایماندار ہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، اس میں خادم شامل ہے، اس میں عام لوگ شامل ہیں، اس میں خاص لوگ شامل ہیں، اس میں بہنیں شامل ہیں، اس میں بھائی شامل ہیں، بچے شامل ہیں، ہر ایج کے لوگ شامل ہیں چرچ میں. اور جب ان کا دل جو ہے وہ بے ایمان ہو جاتا ہے، ایمان سے ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں، تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. اور اس لیے خدا کا بندہ جو ہے وہ یہ وارننگ لکھتا ہے. پھر آگے لکھتا ہے، بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے. آپس میں نصیحت کیا کرو، خدا کے کلام کو پیش بنا کے خدا کے کلام کی باتیں کیا کرو. لیکن جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں، خواہ وہ برتھ ڈے ہو، پارٹی ہو، ویسے گیدرنگ ہو یا باہر گئے ہوں، کہیں پر بھی اکٹھے ہوتے ہیں، ہمیں خدا کی باتیں جو ہیں اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے، خدا کی باتیں کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کو نصیحت کرنا چاہیے تاکہ کوئی بھائی یا بہن جو ہے وہ گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے. گناہ کے فریب میں آ کر، تو گناہ جو ہے یہ دھوکہ ہے، گناہ جو ہے ایک فریب ہے، اس کے دھوکے میں آ کر ہم اپنا دل سخت نہ کر لیں، اپنی جو سول ہے اس کو مروڑ توڑ نہ بیٹھے. چونکہ سول جو ہے اس کو تو خدا کے لیے ڈیزائر ہونا چاہیے، اس کے اندر ورلڈلی ڈیزائر نہیں ہونی چاہیے. لیکن جب سول جو ہے وہ سٹرونگ ہوگی، ہماری جو جان ہے جب وہ سٹرونگ ہوگی تو ہماری جو فلیشلی ڈیزائر ہے، جو باڈی کی جو ڈیزائر ہیں وہ پھر بیلنس میں آ جائیں گی، بیلنس میں آ جاتی ہیں.
बैलेंस के हवाले से मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे हम छोटे बच्चे थे सब पतंग उड़ाया करते थे, आपको पता पतंग उड़ाते थे, उसके पीछे क्या बांधते थे हम, दुम लगाते थे उसको, फिर उसके 2 कोने होते हैं साइड में, उसके ऊपर भी पट्टी बांधते थे, उसको ऊपर तक उड़ाते थे और वो जरा सी डिसबैलेंस होती है, एक साइड पे ज्यादा जो कपड़ा वो बांध दिया जाता तो वो क्या करती है, एक तरफ चले, एक तरफ जिस साइड पे ज्यादा वजन होगा वो साइड पे ऐसे जाना शुरू हो जाती है। फिर हम क्या करते थे कि उसको थोड़ा सा घुमा के इधर को लाते फिर उधर ही जाती है, घुमा के फिर तो लाते फिर उधर ही जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो डिसबैलेंस है। हमारी जिंदगी पतंग की तरह है, अगर वो डिसबैलेंस है तो फिर उधर ही जाएगी। आप घुमा के उसको इधर लाओगे वो फिर उधर ही जाएगी, फिर घुमा के आप इधर लाओगे फिर उधर ही जाएगी। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारी जिंदगी में डिसबैलेंस है, वी आर डिसबैलेंस स्पिरिचुअली, दैट्स व्हाई दीस थिंग्स हैपनिंग। क्यों दिल सख्त हो जाता है, क्यों हम ईमान के मुनक्कर हो जाते हैं, क्यों हम खुदा की बातों से फिर जाते हैं, क्यों खुदा का कलाम हमारे अंदर जड़ नहीं पकड़ता? इसलिए कि हम डिसबैलेंस हैं। हमारी जो फ्लैश है, हमारा जो बदन है और हमारी जो सोल है उसमें बैलेंस नहीं है। हमारी जो फ्लैश डिजायर है वो टू मच है, टू मैनी है, इसलिए हमारी जो सोल है वो दब जाती है और वो जो उसके ऊपर वो कब्जा कर लेती है। हमारी जो बॉडी है वो सोल पर कब्जा कर लेती है और इसलिए हमारी जो सोल है फिर वो डिसबैलेंस होकर बेईमान हो जाती है। बेईमानी का दौर जो है वो इंसान की जिंदगी में शुरू हो जाता है। जब सोल जो है वो डिसबैलेंस हो गई बदन के साथ, तो फिर आप सोचे कि हमारे अंदर जो रूह है उसका क्या बनेगा? रूह जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगी, फिर काम नहीं बनेगा। क्योंकि हम जो है वो दुनियावी बातों को सामने रखकर फैसले करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि हमें उससे डरना चाहिए जो रूह और जान दोनों को हिला कर सकता है और तीसरा बदन को भी हिला कर सकता है। हालेलुया। हमें खुदा से अपना तल्लक जो है वो जोड़ना है, बेईमान नहीं होना, ईमान से मुनक्कर नहीं हो जाना, सख्त नहीं करना दिल को। क्योंकि हमें पता है कि जब आगे मिसाल दी गई है कि जब अगर तुम उसकी आवाज सुनो और अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह के गुस्सा दिलाने के वक्त किया था। कब किया था? जब बनी इसराइल जो थे वो निकल कर इजिप्ट से बाहर आए मूसा की लीडरशिप में, तो उन्होंने क्या किया? मूसा पहाड़ पर गया, उन्होंने अपना मेंढा बना उसकी वर्शिप करना शुरू कर दी और खुदा को बड़ा गुस्सा आया। वो एकदम से मुनक्कर हो गए, एकदम से उनके दिल सख्त हो गए और उनकी जो फ्लैशली डिजायर और सारी किस्म वो नस्ल जो थी वो रास्ते में हलाक हुई। 40 दिन का सफर जो है वो 40 सालों में बदल गया और 40 साल में उसकी जो नस्ल थी जिन्होंने गुनाह किया था वो खत्म हो गई और वो प्रॉमिस लैंड में ना जा सके। क्यों? उन्होंने अपने दिल को सख्त कर लिया, खुदा की करामात देखकर भूल गए। वही खुदा जो आग के सतून की सूरत में उनके साथ साथ चलता था, इसराइल के प्लोटों को देखा, उसके कोई भी ना मरा और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि पूरे इजिप्ट में मातम ही मातम है। ये खुदा ने किया, वो जानते थे, फिर भी खुदा की कुदरत देखकर उनको यकीन ना आया, मुकर गए। आगे समंदर आ जाता, वहां पर भी वो खुश्की पर गुजरे। मूसा ने लाठी लगाई और पानी 2 हिस्से हो गया। उन्होंने ये बड़ा एक मौजज़ा देखा, फिर भी खुदा से मुनक्कर हो गए। हम भी चर्च वाले जो हैं, जितने भी चर्च दुनिया में पाए जाते हैं, ऐसे लोगों की बड़ी तादाद पाई जाती है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ईमान से फिर जाते हैं, अपने दिल सख्त कर लेते हैं। हम खुदा की कुदरत को देखते हैं, उसके कामों को अपने अंदर देखते हैं और उसके बहुत सारे अजायब जो हैं वो अपनी जिंदगी में हम देखते हैं। खुदा बहुत अजीब काम हमारी जिंदगी में करता है और हम क्या करते हैं कि हम भूल जाते हैं, पार्ट टाइमर मसीही बन जाते हैं।
पार्ट टाइम मसीही बन जाते हैं। जब जरूरत पड़ी तो फिर हम खुदा को याद कर लेते हैं, और जब जरूरत नहीं होती तो फिर हम खुदा को याद नहीं करते। देखो खुदा का बंदा हमें ये खबरदार करता है, 7वीं आयत में लिखता है, पर जिस तरह के रूह कुदस फरमाता है, फरमाता कौन है जी? रूह कुदस बोलता है, रूह कुदस पर्सनैलिटी है, रूह कुदस रोता भी है, रूह कुदस गम भी करता है, रूह कुदस जो है सोचता भी है, रूह कुदस भेजता भी है, रूह कुदस बुलाता भी है, रूह कुदस डांटता भी है, रूह कुदस मुहैया भी करता है, रूह कुदस जो है सारे वो काम करता है जो एक पर्सनैलिटी करती है। और बाज लोग जो हैं वो आपको इस तरह की तालीम देंगे कि ये जो रूह कुदस है, जो भाई रूह कुदस की बात करते हैं, ये कुछ नहीं है, डोंट लिसन टू देम, ये कुछ नहीं है। वो कभी एक वक्त था यीशु के दौर में जब शिगिर्द थे, वो उनके ऊपर आता था, हमारे ऊपर कब आएगा? क्यों नहीं आता? वो इसलिए कि जो तालीम देने वाले हैं वो रूह से मामूर नहीं, इसलिए उनके पास नहीं आता। जो उनके पीछे चलने वाले हैं उनके पास भी नहीं आता। जैसा चरवाहा होगा वैसे उसकी भेड़ें होंगी, उनके पास नहीं आएगा। लेकिन मुझे पता है कि रूह कुदस जो है वो बोलता है, फरमाता है। यहाँ हमने पढ़ा है अभी हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 7 में पढ़ रहा हूं। बस जिस तरह के रूह कुदस फरमाता है, अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जान चार आजमाया और 40 बरस तक मेरे काम देखे, इसलिए मैं उसी पुष्ट से नाराज हुआ और कहा कि इनके दिल हमेशा गुमराह होते रहते हैं। खुदा क्यों नाराज हुआ उनसे? क्योंकि उनके दिल जो है हमेशा ही गुमराह होते रहते हैं, हमेशा वो दूसरे खुदाओं की तरफ चले जाते थे, हमेशा वो दूसरे देवी देवताओं की पूजा में लग जाते थे। बाज जो थे वो तो खुदा से मुनक्कर हो जाते थे और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना, जहां से मैंने अपने गजब में कसम खाई कि ये मेरे राम में दाखिल ना होने पाएंगे। गजब में खुदा गुस्से में भी आता है, रूह कुदस भी गुस्से में आता है, ये बात याद रखें। वो रंजीदा हो जाता है, गुस्सा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खुदा नाराज ना हो, खुदा की खुदाई पर शक नहीं आना चाहिए, उस पर ईमान जो है वो रखना चाहिए, ईमान की मजबूती होनी चाहिए। किसने मुझसे कहा कि ये अक्सर पाजी साहबान जो है वो दुआ करते वक्त कहते हैं जी हाँ शिफा तुझे इसलिए नहीं हुई कि तेरा ईमान नहीं है। मुझे ईमान की क्या जरूरत है? वो तो पादी साहब के ईमान की जरूरत थी, उसका ईमान जो है वर्क करना चाहिए था। यू सी, इसको शिफा नहीं मिलती, वो इस तरह की बातें करना शुरू कर ईमान से मुनक्कर हो जाते हैं। देखिए ईमान तो दोनों के लिए चाहिए, क्योंकि हमें ये एविडेंस मिलते हैं कि जब रसूल ने एक अंधे को शिफा देकर इसमें शिफा पाने का ईमान है, वो शिफा पा सकता है। इस तरह यीशु मसीह ने भी बहुत सारों को इस तरह से शिफा दी कि उनके अंदर ईमान था और उसने कंफर्म भी किया कि जब तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। ईमान तो जरूरी है ईमानदार के लिए, और जो भी ईमानदार है उसके अंदर ईमान होना चाहिए कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, ये बात याद रखें। और जो शख्स जो है यीशु मसीह पर इस तरह का ईमान नहीं रखता कि वो जिंदा खुदा का बेटा है, खुदाउन जो है वो जमीन पर जिस्म की सूरत में आया, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, वो दफन हुआ, मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, अगर उसका ये अकीदा नहीं है तो वो मसीही नहीं है, वो ईमानदार नहीं है। हमें अपने अकीदे में पक्का होना चाहिए। हालेलुया। दूसरा पतरस निकालें, उसका 2 बाब देखें। जो ऐसा शख्स है उसके बारे में बड़ी सख्त जो है वो तालीम जो दी गई है। दूसरा पतरस उसका 2 बाब और उसकी 20वीं आयत से पढ़ेंगे। 2 बाब की 20वीं आयत से लिखा है, और जब वो खुदावन और मुनजी यीशु मसीह की पहचान के वसीला से दुनिया की और उनसे मलगूब हुए तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ। ऐसे लोग
جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگ جو خدا یسوع مسیح کو زندہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ وہ پھر جاتے ہیں، اور ان کے لیے لکھا جب وہ خداوند منجی یسوع مسیح کی پہچان کے وسیلہ سے دنیا کی آلودگیوں سے چھوٹ کر پھر ان میں پھنسے۔ یہ دنیا کی آلودگی کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑ کر دوبارہ گناہ کرنا شروع ہو گئے، دوبارہ اسی زندگی میں چلے گئے۔ خدا لکھتا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے۔ خدا کہتا ہے مجھے افسوس ہے کہ اب پہلے سی محبت نہیں رہی۔ کہاں گئی تیری محبت اور کہاں گئی پھر میری محبت؟ خدا گلہ کرتا ہے جب ہم انسان ہوتے ہوئے خدا ان کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ مان لیتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا ہے اور اس نے صلیب پر اپنی جان دے کر مجھے گناہوں سے چھڑا دیا اور گناہ جو ہے وہ ختم ہو گئے، تو پھر ہم گناہ کرنا شروع ہو جائیں، پھر ہم گناہ کی زندگی میں چلے جائیں، تو یہ تو غلط بات ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہماری زندگی میں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے لیے لکھا ہے تو ان کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہوا۔ ان کا جو موجودہ حال ہے، جو دوبارہ گناہ کی زندگی میں جانے کا جو حال ہے، وہ جب پہلے گنہگار تھے ان سے بھی بدتر ہو گئے، چونکہ انہوں نے خدا کی خدائی کو تو جان لیا لیکن اس کے مطابق اس کی پرستش نہ کی، چھوڑ دیا، خدا ان کو چھوڑ دیا، کیونکہ راست بازی کی راہ کا نہ جاننا ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا۔ اس سے اچھا تھا کہ وہ راست بازی کی راہ ہی نہ جانتے، اس سے اچھا تھا کہ وہ خدا کو نہ جانتے، اس سے اچھا تھا کہ وہ شریعت کو نہ جانتے، کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جنہوں نے بغیر شریعت کے گناہ کی پہچان کے گناہ کیا ان کا حساب جو ہے وہ بغیر شریعت کے ہوگا۔ There will be no law for them۔ اس سے اچھا تھا کہ وہ راست بازی کے بھید کو جانتے ہی نہ، راہ کو نہ جاننا ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر اس پاک حکم سے پھر جاتے جو انہیں سونپا گیا تھا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، ان پر یہ سچی مثل صادق آتی ہے۔ آگے دیکھیں کہ کتا اپنی قے کی طرف رجوع کرتا ہے اور نلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف، اس کو کتنا بھی اس کو نہلائیں، اس کو صاف کریں، تو سور کی پہچان کیا ہے کہ پھر کیچڑ میں جاتا ہے۔ یہ مثال جو ہے اس پر بالکل فٹ آتی ہے ایسے شخص پر۔ میں نہیں کہہ رہا کہ خدا کے کلام میں یہ بات لکھی ہوئی، میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور اس کا موڑ دیکھنا ہے تو مثال 26 باب نکالیں، مثال 26 باب اور اس کی 11ویں آپ دیکھیں، جس طرح کتا اپنے اگلے ہوئے کو پھر کھاتا ہے، اسی طرح احمق اپنی حماقت کو دہراتا ہے۔ گنہگار جو ہے اس کا حال بالکل ایسے ہے، اسے بھولتا نہیں، اس کو گناہ کرنا اچھا لگتا ہے۔ ایک وقت آیا جذباتی ہو کر اس نے گناہ کو چھوڑ دیا، خدا کو قبول کر لیا، توبہ کر لی، لیکن احمق ہے وہ، پھر گناہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر گناہ کی دلدل میں چلا جاتا ہے۔ ایسی دنیاوی آلودگی سے ہم نے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ میں قائم نہیں ہوں گے، اپنے ارادے جو ہیں وہ قائم نہیں رکھیں گے، تو ہمارے لیے یہ پرابلم ہے۔ ہمیں اپنے ایمان میں مضبوط رہنا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان میں پکا رہنا چاہیے، تاکہ ہم خدا کی برکتیں جو ہیں وہ حاصل کر سکیں۔ پریز دی لارڈ۔ دوسرا پترس نکالیں، دوبارہ ہم اس کی طرف چلتے ہیں، اس کا پہلا باب دیکھتے ہیں۔ اس کی 5ویں ایسے ہم دیکھیں گے، یہ کیا ہے؟ بس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کرو،
اس سبب سے کہ بے ایمان نہ ہو جاؤ بلکہ کوشش کرو. دیکھا بس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی اور نیکی پر معرفت اور معرفت پر پرہیزگاری اور پرہیزگاری پر صبر اور صبر پر دینداری اور دینداری پر برادرانہ الفت اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ. یہی تو ہم کرتے نہیں. That's the only trouble. مسیحی جو چرچز ہیں ان میں انہی باتوں کی کمی ہے. ہم اپنے ایمان کی جو نیکی ہے، جو معرفت ہے، جو پرہیزگاری ہے، صبر ہے، دینداری اور الفت اور محبت جو ہے وہ بڑھتی نہیں ہے. ہم اور کم ہوتے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بٹر ہوتے جاتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کو لفٹ اپ کرنا چاہیے. کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہوں، اگر تم میں یہ باتیں موجود ہوں اور زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم کو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پہچاننے میں بیکار اور بے پھل نہ ہونے دے گی. یہ باتیں جو ہیں یہ کس بات میں ہماری ہیلپ کرے گی کہ ہمیں بے پھل نہیں رہنے دے گی. ہمارے اندر روح کے پھل ظاہر ہوں گے. لیکن جو بے پھل درخت ہے جانتے ہیں کہ اس کا اب کیا کرتے ہو، بے پھل اور بیکار اور بے پھل نہ ہونے دیں گی. نہ ہم بیکار ہوں گے اور نہ ہم بے پھل ہوں گے اگر یہ باتیں ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں. اگر نہیں پائی جاتی تو پھر ایمان کے منکر ہوں گے اور پھر اس کا حساب نکالیں کہ اب دوسرے کاموں میں چلے جائیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ ہم پھر دوسری جو ہے باتیں اس کی طرف رجوع کریں گے، نہ کہ ہم خدا کے کاموں کی طرف. اور ہمیں اپنے آپ کو خداوند کو دینا ہے جیسے ہم نے پہلے دیا تھا، اسی طرح چلتے رہنا. ایک بیلنس ہونا چاہیے ہماری زندگی میں. یہ نہیں کہ کبھی ٹھنڈا اور کبھی گرم، اور خدا کہتا ہے نہ تو ٹھنڈا ہے نہ تو گرم ہے، کبھی تو گرم ہے کبھی تو سرد ہے، اور میں تجھے جلد اپنے منہ سے نکال کر باہر پھینکنے کو. جی اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ I don't like this. It's hypocrisy. I don't like this situation. I don't want you. نہ تو ادھر کا ہے نہ تو ادھر کا ہے. You got to choose one side. یا تو پھر اپنی پرانی خواہشوں کی طرف چلا جا اور یا پھر میری طرف لگ جا، چونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف لگے رہیں. پریز دی لارڈ. اور خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم جیسے بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ منکر ہو گئے، خدا کے کلام سے پھر گئے اور ہم بھی اسی طرح پھر جائیں. خدا یہ نہیں چاہتا. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے جس طرح کا ہمارا ایمان ہے اس کی ہم اس کے سامنے پریکٹس کرتے رہیں. پریز دی لارڈ. پھر ہم پڑھتے ہیں 13ویں آیت میں، پہلے باب 13ویں آیت جو ہے اس سے میں پڑھنے لگا ہوں. لکھا ہے اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو مسیح یسوع کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے، اور فرمانبردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو. خدا یہ نہیں چاہتا کہ ایک شخص جو ہے وہ توبہ کرتا ہے، ایک شخص جو ہے خدا پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ یا کچھ سالوں کے بعد پھر وہ گناہ میں گر جائے یا دوبارہ پرانی خواہشوں کے تابع ہو جائے. خدا بیلنس چاہتا ہے ہماری زندگی میں، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو. سارے چال چلن، یہ تھوڑی تھوڑی باتوں میں نہیں، سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں. اور جب کہ تم باپ کہہ کر اسے دعا کرتے ہو جو ہر ایک کے کام کے موافق طرفداری کے بغیر انصاف کرتا ہے، تو اپنی مسافت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلاتا تھا اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں سے یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے. ہاللیلویا. تو خدا اور کیا ہمارے لیے کرے؟ اس نے تو اپنا اکلوتا بیٹا جو ہے ہم انسانوں کے لیے قربان کر دیا.
اس کے لہو کے وسیلہ سے اس نے ہمیں خریدا ہے. اب ہم اپنے نہیں. لیکن ہم کیسے ایسا کریں گے میرے عزیزو؟ خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہماری حالت ایسی ہو، چرچ میں جو لوگ آتے ہیں ان کی حالت ایسی ہو کہ وہ کچھ دنوں کے لیے ایماندار پھر انہیں خواہشوں کے تابع ہو جائیں. خدا یہ نہیں چاہتا. خدا یہ نہیں چاہتا کہ تھوڑی دیر کے لیے تو بڑے گرم چرچ میں لیکن بعد میں پھر ٹھنڈے ہو جائیں. خدا یہ بھی نہیں چاہتا. تو پھر کیا کریں؟ خدا جو ہے وہ اس طرح ناراض ہو جاتا ہے. خدا یہ نہیں چاہتا جیسا ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے ایسا کیا، خدا نے ان کو نہیں چھوڑا. بنی اسرائیل نے بھی ایسا کیا. تو پھر کیسے ہم اپنے خدا کو خوش کریں؟ کیسے ہم کیسے خداوند اپنے خدا کے ساتھ چلیں؟ مضبوطی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اسے قبول کر کے. خدا یہ نہیں چاہتا. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس میں مضبوط ہوتے جائیں، جڑ پکڑتے جائیں. ایماندار کی پرابلم یہ ہے اس کی جڑیں گہری نہیں ہوتی. جڑیں اس لیے نہیں گہری ہوتی کہ اس کے اوپر جو دنیاوی موسم ہے نا اس کا بڑا اثر رہتا ہے، بڑا اثر رہتا ہے. اس کے لیے نمونے بہت ہیں. ایک تو نمونہ ہوتا ہے نا جو ایک ایگزامپل ہوتی ہے دوسروں کے سامنے. ایک پنجابی میں بھی نمونہ ہوتا ہے. پنجابی نمونے بڑے ہیں، وہ دوسروں کو دیکھ کر پھر کہتے فلاں شخص جب وہ تو پادری اگر وہ ایسا کرتا تو ہم نے کر لیا تو کون سا فرق پڑ گیا. وہ ادھر پادری صاحب جہاں ایماندار نہ ہو. پروفیشنل بھی پادری ہیں، دے آر میسو، دے پروفیشنل پاسٹر، پروفیشنل ریورنڈ ہے. آپ ان کی جاب سے ہٹ کر کوئی بھی ان سے بات کریں یو سی دی آنسر. میرا ایک دفعہ ایسا ایکسپیرینس ہوا، میں بیمار تھا اور میں نے ایک ریورنڈ کو فون کیا، ہی واز انگلش. اس کو میں نے کہا کہ میرے لیے آ کے دعا کر. اس نے ڈائری چیک کر 3 مہینے کے بعد میرے پاس ڈیٹ ہے. I can give you time after 3 months I can come and visit you. My diary is full. جی جب میں ٹھیک ہوا تو اس کے پاس گیا. میں نے تو نے بولا تھا کہ تیری ڈائری بڑی فل رہتی ہے. ابھی کون سے ایسے کام ہیں جس میں تیری ڈائری بڑی فل رہتی ہے؟ اس کے کام جتنے تھے یہ جو دکانوں والے ان کو ادھر وہ کھڑے ہوتے ہیں آ کر جپسیز، ان کو میں نے فوڈ دینے کے لیے جانا تھا، ادھر میں نے یہ کام کرنا. اس کی ڈائری میں کوئی بھی کام جو تھا وہ دعا والا نہیں تھا. کوئی بھی کام جو سرمن والا تھا، کوئی بھی کام جو بیماروں کی تماشداری والا نہیں تھا. ایوری سنگل تھنگ ان ہز ڈائری واز ڈفرنٹ تھنگ. چرچ کے کام کی نہیں تھی کوئی بھی بات. پروفیشنل ریورنڈ ہے، کالر لگا ہوا، صبح آتے ہیں 5-10 منٹ بولے لو پیس ایسے اور تھوڑا سا بتایا چلے گئے. پروفیشنل ایسے. تو یہ ہمارے لیے ایسے لوگ نمونہ بن جاتے ہیں اور ہم ان کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. میرے عزیزو، یو مسٹ ریڈ دا ورڈ آف گاڈ. بائبل خود پڑھے. آپ کو خدا نے عقل سے اور دنائی سے معمور کیا ہے. یو مسٹ ریڈ یور سیلف. دیر واز ٹائم کہ چرچز میں بائبل نہیں ہوتی تھی. آپ کو پتا ہے کہ پہلے جب چرچ جو تھے آئے تو چرچ میں بائبل نہیں رکھتے تھے، جان بوجھ کر نہیں رکھتے تھے. یہ کئی لوگ جو ہیں وہ ایجوکیٹ نہ ہو جائے، لوگ کوشچن کرنا شروع ہو جائے. سروس بک بنائی گئی، اس کے پیچھے پیچھے پڑھ کے چلے گئے. لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لوگ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں تھے. لیکن اگر خدا نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، پڑھنے کے لیے نالج دیا ہے، تو وہ we should read the word of God and learn from God. Don't learn from me, don't learn from anybody. Learn from God and God will open your mind. Then you give time to your God and He will build up the fellowship with you. He will talk to you and you will see that. The many people said, میں نے کبھی خدا کی آواز نہیں سنی. میرے فزیکل کان جو ہے آواز نہیں سن سکتے. یہ بات یاد رکھیں، خدا اندر بولتا ہے، باہر سے اندر نہیں بولتا. بہت سارے لوگوں کو یہ ایکسپیرینس نہیں ہے. خدا کی آواز کبھی کان سے نہیں سنی جاتی. خدا باہر سے اندر نہیں بولتا، خدا آپ کے اندر ہی بولتا ہے، انر بینگ سے بولتا ہے. اس کی آواز اندر ہی آتی ہے اور اندر سے پتہ چلتا ہے کہ خدا بول رہا ہے.
انر بینگ سے. تو اپنے جو سٹینڈرڈ ہے اس کو لفٹ اپ کریں. اب وہ زمانہ نہیں رہا. رسول کہتا ہے کہ اب وہ دودھ کا زمانہ نہیں رہا کہ ابھی آپ کو دودھ پلایا جائے. اب آپ کو سخت غذا کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو تیار کریں. ہمیں سمجھدار ہونا چاہیے, ہمیں دوسروں کو سکھانے والے ہونا چاہیے, تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہم مسیحی ہیں, ہم تو بائی برتھ مسیحی ہیں اور ہم نے تو بہت کچھ سیکھا ہے, ہمیں بہت پتہ ہے مسیحیت کا. یہ نہیں کوئی غیر ایماندار آپ سے پوچھ لے, یہ بتائیں یہ جو دعا کرتے ہیں یسوع کے نام پہ, یہ کیا چکر ہے, کیوں ایسے کرتے ہیں؟ ہم تو بس ہاتھ جوڑ کے بت کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, بس اسی سے ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے. تم بڑا شور ڈالتے ہو خدا کے سامنے, یہ کیا چکر ہے؟ ہم کیا بتاتے ہیں؟ ہمیں کچھ پتا ہوگا تو بتائیں گے. You see, there are many people, they know nothing about prayer, they know nothing about God and His Son and the Holy Spirit. We should know کہ یسوع مسیح کون ہے, خدا باپ کون ہے, روح القدس کون ہے, کیسے یہ بیلنس میں ہیں, کیسے یہ فنکشن میں ہیں, کیسے یہ ہمارے لیے ہیں اور ہم ان کے لیے ہیں, کیسے ہم مسیحی ہیں, مسیحی ہیں بھی یا نہیں ہیں, تو ہمیں پتا ہونا چاہیے. اور جو شخص ایمان سے بالکل پھر جاتا ہے, اس کو کلام میں لکھا, بہت سارے حوالے لکھے ہیں, اس کو پھر سے نیا بنانا ناممکن ہے. خدا اس کو پھر نہیں بناتا نیا, یہ بات یاد رکھیے. خدا اس کو قبول بھی نہیں کرتا. تو ہمیں اپنی زندگی کو بیلنس کرنا ہے. جس طرح سے ہم نے محبت میں, خدا کی محبت میں اگر شروع کیا, ویسے ہی خدا کی محبت میں بڑھتے جانا ہے. ایک دوسرے کی اصلاح کرنا ہے, ایک دوسرے کے لیے ہونا ہے. یہ چرچ کا فنکشن ہے. وی آر دا فیملی آف گاڈ. ہماری فیلنگز ایک ہونی چاہیے, ہماری سوچ خدا کے لیے ایک ہونی چاہیے, ہمیں خدا کے لیے اکٹھے ہونا چاہیے, ایک طریقے سے ہونا چاہیے, تاکہ خدا خوش ہو, خدا ہماری مدد کرے اور رہنمائی کرے. چیلنج آج کا یہ ہے. خدا کے کلام میں ہمیں خبردار کیا گیا ہے. خبردار ہے بھائیو, خبردار. تم میں سے کہیں ایسا نہ کوئی ہو جو اپنے دل کو برا کر لے اور سخت کر لے اور خدا سے منکر ہو جائے اور ایمان جو ہے اس میں وہ بے دین ہو جائے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے پہلا ایک ریزن بتاؤں گا, ٹائم کی کمی کی اس وجہ سے. پہلا ریزن یہ ہوتا ہے کہ وی بلڈ اور فیلوشپ ود ادر پیپل, ادر فیتھ پیپل ان اے وے. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں, وہ اپنی جو سوچ ہے اس کا بیج جو ہے وہ ہمارے دماغ میں بو دیتے ہیں. ادھر بیج سیڈ جو ہے نا, وہ ہمارے دماغ کے اندر چلا جاتا ہے. جب ان سے ہم سن رہے ہوتے ہیں اس وقت نہیں اگتا. یہ بات یاد رکھیں. اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے, بیج بونے کا ایک ٹائم ہوتا ہے. وہ سوچ سمجھ کر شیطانی لوگ جو ہے نا وہ بیج بوتے ہیں, طریقے سے بوتے ہیں. پہلے فصل تیار کرتے ہیں, فیلوشپ قائم کرتے ہیں تاکہ آپ اس کا یقین کر سکو. ایسا ہی ہے نا. پھر وہ بیج بوتے ہیں دماغ میں. جب بیج جو ہے وہ بویا جاتا ہے, پھر وہ ٹائم پر اگتا ہے, ٹائم پر بڑھتا ہے, پھر وہ ٹائم پر پھل لاتا ہے. الٹا قسم کا بیج بویا جائے گا تو الٹا ہی پھل آئے گا. اچھا بیج ہوگا تو وہ اچھا پھل لاتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو خدا کے لیے پیش کرتے رہنا ہے. ہر روز اس سے طاقت حاصل کرنا ہے. ہر روز ایک نیا ریولیشن اس سے لینا ہے. ہر روز ایک نئی بات اس سے سیکھنا ہے. خدا کے کلام کو پڑھیں. چیلنج یہ ہے کہ کیا ہم خدا کے کلام پڑھتے ہیں؟ کیا کہیں ہم بے دین تو نہیں ہو گئے؟ کیا ہم اپنے ایمان کی کمزوری میں تو نہیں آ گئے؟ اگر ایمان کی کمزوری آ گئی ہے تو پھر یہ کیپسول کا کام کرے گا ہمارے لیے. خدا کا کلام اس کو اپنے اندر لے لیں تو پھر ساری کمزوری دور ہو جائے گی. خدا جو ہے وہ اس طرح سے کام کرتا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو پہن لیں اور اس کے ساتھ وقت گزارا کریں, دعا کیا کریں, تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکیں. کیونکہ جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں. اور آج وقت ہے کہ ہم پہلے اگر ایسا نہیں کیا تو آج کریں گے. ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے. بیوی ہسبینڈ کے لیے دعا کرے, ہسبینڈ بیوی کے لیے دعا کرے, دونوں مل کے بچوں کے لیے دعا کریں. آپ سب مل کے میرے لیے دعا کرو, میں آپ کے لیے دعا کروں. ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں.
क्या ईमानदारों को ये अच्छा नहीं लगता कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें जो खुदा का कलाम कहता है? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कि अगर मैं अगले संडे लेके आऊँ दुआ वाली बुक लेके आऊंगा, आप एक कॉपी दे दूंगा, मैं पढ़ूंगा, आप भी मेरे साथ पढ़ना, तो बेकार चले जाएंगे। वी शुड प्रे। हम इसलिए इकट्ठे होते हैं कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें। हम इसलिए इकट्ठे होते हैं कि अपने ईमान की मजबूती अपने अंदर पैदा करें। हम इसलिए इकट्ठे होते हैं कि हम खुदा को एक्सपीरियंस करें, उसके कलाम को एक्सपीरियंस करें। इसलिए आते हैं ना कि हम खुदा को एक्सपीरियंस करें। तो अभी हम खुदा की हुजूरी में झुकेंगे और एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। आइए हम अपने सर खुदा की हुजूरी में झुकाते हैं और एक दूसरे के लिए दुआ करें। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें। हम में से कोई भी ईमान का मुनक्कर ना हो जाए, कोई भी अपने दिल को सख्त ना करे, कोई भी अपने ईमान को कमजोर ना कर ले, बल्कि पक्के ईमान के साथ हम खुदा उनसे दुआ करेंगे और खुदा जो है वो हमारी रूहानी हालत को बेहतर करेगा। अगर हमारे अंदर ईमान की कमजोरी है तो वो खुदा से मांगे। मैं आपको मजबूती नहीं दे सकता। किसी भी बात की कमी है तो हम खुदा से मांगेंगे। हालेलुया। सब दुआ करें, सब दुआ करें। हालेलुया। प्रेज़ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की तारीफ करें। सबसे पहले हम खुदा की तारीफ करेंगे, सब खुदा की तारीफ करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ जीसस। खुदा की तारीफ करें। हालेलुया। बुलंद आवाज से खुदा की तारीफ करें। ओ इंतलारा सोंतो तोलोरो सीका सोको गोयोलोरो सिंता तलारा सोको लोरो साका। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ, खुदा उनकी तारीफ। हालेलुया। ओ प्रेज़ जीसस, प्रेज़। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनकी शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। ओ खुदा हम इस कलीसिया के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक जान को खुदा हर एक जान को खुदा को आसूदा कर, हर एक जान को खुदा रूह कुद्दस का मसा दे। खुदा मेरी ये स्पेशल इल्तिजा है खुदा अपने लोगों को खुदा तू यहाँ पर जो लोग बैठे हैं खुदा इनको सबको अपने रूह से मामूर कर दे खुदा, ताकि हमारे दिल रोशन हो जाएं, ताकि हमारे दिल खुदा तेरी कुव्वत को एक्सेप्ट करें, तेरे कलाम को एक्सेप्ट करें। हालेलुया। ओ प्रेज़ जीसस। खुदा मैं तेरा शुक्र बजा लाता हूँ। ओ हालेलुया, प्रेज़ जीसस, प्रेज़। हालेलुया। सब दुआ करें, सब दुआ करें, सब दुआ करें। अपने अपने खानदान के लिए दुआ करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें। हालेलुया। इसलिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें। प्रेज़ जीसस। हालेलुया। इंतलारा सोको तोलोरो सीका ओ मामा मांगलारा सिंता तलारा सीका लारा सोको कोलोरो सीका। हालेलुया, हालेलुया। तो इब्राहिम जहाँ पर यकूब का खुदा Oh yes, yes. आज भी वही खुदा है जो Hallelujah. Praise इसी तरह खुदा Jesus. तो हमसे भी कलाम करता है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। Hallelujah. तुझे Hallelujah. धन्यवाद है खुदा, अपनी सारी फैमिलीज को खुदा तेरे बेटे यीशु के पाक और पवित्र लहू में छुपा दो। अगर कोई Oh yes. किसी Hallelujah. Hallelujah. बीमारी में मुब्तला है, किसी किस्म की खुदा बाप मुसीबत में गिरफ्तार है, किसी तरह की खुदा बाप बदरू गिरफ्तार है, तो खुदा बाप मैं उस हर बच्चे के लिए तुझसे दुआ करता हूं। Hallelujah. अपनी कलीसिया के लिए तुझसे Hallelujah. Praise Jesus. अपने खानदान के लिए तेरे सामने झुकता हूं। तेरा दाहिना हाथ यीशु के नाम में खुदा हूँ तो हम सब लोग खुदा मजबूत होते जाएं, हमारे तुझमें साथ बदलते जाएं खुदा मदद कर। तेरी तारीफ हो। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र देकर यीशु के साथ ओ यीशु की तरह शुक्र, यीशु की तरह शुक्र। प्रेज़ जीसस। यीशु के नाम, यीशु के नाम। आमीन, आमीन, आमीन। अभी हम आखिर में ज़बूर 130 गाएंगे। यहोवा दे लोग उस ते रखो ईमान के उन जो भारी निजात चौदह फरमान आए यहोवा दे लोग। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, खुदा उनकी तारीफ करेंगे। एक 130 नंबर ज़बूर है ये, साम नंबर 130। आए यहोवा दे लोग उस ते रखो ईमान क्यों जो भारी निजात है विच ओदे फरमान। आए यहोवा दे लोग जी यहोवा दे लोग तेरा
درخواست کروں گا بھائی آصف جو ہم سے کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں گے. بھائی آصف. ہلیلویا ہلیلویا خداوند تیرا شکر اور تیری تعریف اس وقت کے لیے جو تو نے بخشا پیارے خداوند. سب میں تیرے قدموں میں آتا ہوں اور پوری کلیسیا کا مشتملت کرتا ہوں پیارے خداوند. جو تو نے پیارے خداوند کلام بخشا ہے پیارے خداوند اور بہت ساری چیزوں سے تو نے ہمیں خبردار کیا ہے پیارے خداوند کہ ہم اس راستے کو پیارے خداوند میں اپنائیں پیارے خداوند جس کے وسیلہ سے موت ہی موت ہمیں نظر آئے پیارے خداوند. عادت کے شروع سے آخر تک تو نے بڑی مدد کی تیرا شکر کرتے ہیں. خاص طور پر آج کے ہدیے کے لیے پیارے خداوند جنہوں نے پیارے خداوند تیرے دیے ہوئے میں سے کیا ہے اس کو پیارے خداوند سو گنا پڑھ رہا ہے اور پیارے خداوند آج ایک کو کر سے ممنون کرتا ہے جیسے اور یہ تیرا دیا ہوا پیسہ پیارے خداوند تیری مرضی کے مطابق استعمال ہو. تیرے نام کی تعریف اور تیرے نام کا شکر ہوتا ہے خداوند مانتا ہو تیرے نام. آمین. اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے اب نام پاک مانا جائے. تیری بادشاہی آئے. تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر. ہمارے روز کی
جس دن اپنے سوا تمہاری سوچ میں ہمیں اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت و شراکت آپ سے لے کے ہمیشہ تک ہم سبوں کے ساتھ اور کل دنیا کے ایمانداروں کے ساتھ ہمیشہ تک ہوتی رہے گی۔